معزز سامعین اور محبان وطن، اس تاریخ ہندوستان کے آزادی میں 2 دن بطور یادگار منائے جاتے ہیں۔ ایک یہ 15 اگست اور دوسرے دن جو 26 جنوری کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ چونکہ 15 اگست کو ہمارے ہندوستان انگریز بھیڑیوں کی چنگل سے آزاد ہوا تھا، اور 15 اگست کو اور 26 جنوری کو اس ہندوستان کے اندر جمہوریت قائم ہوئی تھی، گویا کہ اس لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 15 اگست ہمارے ہندوستان کے لیے برتھ ڈے ہے، 15 اگست ہمارے ہندوستان کے لیے جنم دن ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے ذرا مختصراً انداز میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے دن بالخصوص پورے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے چپے چپے میں، گوشے گوشے میں، ہر جگہ پر ترنگا لہرایا جاتا ہے، تو راشٹری گان گائی جاتی ہے، تو ترانہ ہند گایا جاتا ہے، الغرض مختلف طریقے سے جو ہے خوشیاں منائی جاتی ہے، تو کہیں تقسیم کیے جاتے ہیں، چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، تو خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کیے جاتے ہیں، الغرض ہر طریقے سے اور ہر ایک ساتھ مل کر مدرسے کے اندر بھی خوشیاں منائی جاتی ہے، پرچم کشائی کی جاتی ہے، اور اسکول کالجز کے اندر بھی اس کی خوشیاں منائی جاتی ہے۔ اس کی دراصل وجہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے مختصراً انداز میں بتاتا چلوں، کیونکہ میرے دوست یہ ہندوستان جو آج ہمیں خوشی نصیب ہوئی ہے، اس ہندوستان کو ہمیں جو آج مسرت ہو رہی ہے، آج ہم جو ترنگا لہرا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ہندوستان کو اپنے خون جگر سے، اس ہندوستان کو جو ایک گلدستہ کی شکل دیا ہے، جو آج ہمیں اس ہندوستان میں خوشی اور امن اور چین مل رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں اس مختصر وقت کے اندر، میں نہ تو اتنے وقت کے اندر، کم وقت کے اندر، قلیل وقت کے اندر میں گاندھی جی کے قربانی کو بیان کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانی کو بیان کر سکتا ہوں، نہ ہی میں سبھاش چندر جی کے قربانی کو بیان کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں اشفاق اللہ خان کے قربانی کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں مختصراً انداز میں اپنے اکابر و اسلاف کی بیان کر دوں، تاکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے، چونکہ عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی اس کو نہیں جانتے، صرف 2-4 آدمی کے 2-4 شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس ہندوستان میں ہمارے اکابر کی کتنی خون لگا۔ سن 1857 میں علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں باقاعدہ انگریزوں سے جنگ کی، جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمت اللہ علیہ تھے، اور جس کی قیادت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا منیر احمد ننوتوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس جنگ کے اندر حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے، اور مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں کی گولی سے آپ زخم ہوئے، آپ کے نام پر وارنٹ جاری ہوا، مگر آپ کو گرفتار نہ کر سکے۔ البتہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے سہارنپور کے جیل میں مقید کر دیا گیا ہے، اور ان کو وہاں پر مختلف طریقے سے تکلیفیں اور سزائیں دی گئی ہیں۔ میرے دوستو، وہاں پر آپ کو منتقل کر کے جو ہے مظفر نگر میں اور کالکوٹری میں لایا گیا، اور وہاں پر تقریباً 6 مہینے تک آپ کو قید بمشقت سنائی گئی، اور آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئی۔ میرے دوست، میں کیا بیان کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ کے اندر جو تقریباً 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی جان ختم کر دیے، انہوں نے اپنی جان کو اس ہندوستان کے خاطر گنوا دیے۔ 2 لاکھ کے قریب 2 لاکھ مسلمان، جن میں ہمارے ہندو بھائی بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہر ایک تھے، لیکن میرے دوستو بالخصوص اس میں 51,500 علماء کرام کو جو ہے ان کو پھانسی میں لٹکایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایڈورڈ ٹامسن خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شاملی کے میدان میں جو ہے ہمارے اکابر نے کتنے خون دیے ہیں۔ بتایا جاتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ میرے دوستو ایڈورڈ ٹامسن خود کہتا ہے کہ جو ہے چاندنی چوک سے لے کر دلی میں، چاندنی چوک سے لے کر جو ہے خیبر تک کے کوئی بھی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں علماء کرام کی گردن پھانسی میں نہ لٹکی ہوئی تھی۔ میرے دوستو، اس ہندوستان میں علماء کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے اکابر کی قربانیاں، سیکریفائس کو نہیں جانتے۔ میرے دوستو،
بات تو کہنے کے بہت ساری ہے، لیکن اتنے مختصر وقت میں طویل گفتگو کو سمیٹنا بڑی مشکل اور ناممکن امپاسبل سا معلوم ہوتا ہے۔ میں مختصراً ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جسے آج مولانا شیخ الاسلام محمود الحسن دیوبندی سے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت کی انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد جب حضرت کے بدن سے قمیص نکالا گیا، جب ان کو دفنانے کے لیے اور غسل دینے کے لیے ان کے بدن سے قمیص نکالا گیا تو اس وقت حضرت والا کی بدن پر کہیں پر گوشت نہیں تھا۔ ان کے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں نے جب حضرت والا کو جیل کے اندر لے کے گیا اور جیل کے تہہ خانے میں لے کے جا کر حضرت والا کو جو ہے گرم سلاخوں سے پورے بدن کے گوشت کو بالکل پگھلا دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے محمود الحسن دیوبندی، یا تو ہمارے حق میں فتویٰ دے دے یا تو اسی طریقے سے گل سڑ کر مر جا۔ لیکن میرے دوستو، اس مرد مجاہد کے جو بات کہی ہے یقیناً آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ میں اس کو بتاتا چلوں، حضرت شیخ الاسلام شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نے بڑی عجیب بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا، اے دشمن انگریز، ہم بلال حبشی کے وارث ہے، تو جو کرنا ہے کر دے، ہمیں اس بات کو سہنے کے لیے تیار ہے، مگر ہم ہندوستان کو غلامیت کو پسند نہیں کرتے، تو ہمیں مار دے، ہم مرنے کے لیے تیار ہے، سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا سکتے نہیں۔ یہ تھے میرے دوستو۔ مزید ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں کہ مولانا حسین احمد مدنی، جسے دنیا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے نام سے جانتے ہیں، کہ جب حضرت نے انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کا جو انگریزوں کی فوجی میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو چاروں طرف بالکل بڑے آزادی کے شعلے بھڑک گئی، انگریز بڑے دشمن بن گئے مسلمانوں کے، اور کراچی کے اندر ایک جو ہے اجلاس کا انعقاد کیا گیا اور وہاں پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اے حسین احمد مدنی، کیا تو ہی حسین احمد ہے جس نے ہمارے خلاف جو ہے ہمیں یہاں سے اس ہندوستان سے بھگانے کے خلاف تو نے فتویٰ جاری کیا ہے؟ میرے دوستو، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سامنے تھا حضرت والا کے، حضرت والا سے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ حضرت والا، اللہ کے واسطے ایسے موقع پر، ایسے نازک موقع پر تھوڑا تو اپنے آپ موقف سے رجوع کر لیجئے۔ لیکن میں قربان جاؤں اس مجاہدین آزادی پر، اس حب الوطنی کے ثبوت دینے والے شخصیت پر۔ انہوں نے کہا، اے محمد علی جوہر، مجھے جو کرنا ہے کرنے دے، اگر یہ ہمیں گولی کے توپوں سے بھوننا ہے تو بھوننے دے، مجھے مرنا ہے تو مرنے دے، ہر چیز میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں دین محمدی کو مٹنے نہیں دے سکتے، میں حب الوطنی کو مٹنے نہیں دے سکتے۔ یہ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے یہ قربانی کا جذبہ ہمیں دے کر دیا گیا ہے، اس جذبے کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ لیکن میرے دوستو،